الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، 18 ذی الحج یوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلفائے راشدین میں سے آپ کا نمبر جو ہے وہ تیسرا ہے۔ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق، دوسرا نمبر عمر فاروق اعظم اور تیسرا نمبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جبکہ چوتھا نمبر جو ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو تیسرے یا چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور آپ کے نکاح میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا، اور اسی بنا پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین یعنی کہ دو نور والے کہا کرتے تھے۔ آپ نے یہ لقب عطا فرمایا۔ اب وہ لوگ غور کریں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین یعنی کہ دو نور والا کہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو نور سے تو وہ تشبیہ دے رہے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے تو وہاں پر ان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے، اور آپ کی محبت کے چند انداز جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو قبرستان ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو مسلمان جس کی تدفین ہو گئی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہی جنت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے اور آ کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قریب کھڑے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ اے عثمان دیکھو نا، بہت اچھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے اور وہ جگہ خرید کر واپس آ گئے۔ اب وہ جگہ تھی کس کے پاس؟ وہ جگہ ایک یہودی کے پاس تھی، اور یہودی وہاں پر اپنے جانور باندھتا تھا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پیار دیکھیں، جب واپس خرید کر آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عثمان ہو آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور خرید آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہو آؤ، اور آپ خرید آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات سننے کے بعد حضرت عرض کی حضور آپ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ جگہ ہے بہت اچھی ہو آپ اور رہے یہودی کے پاس، یہ تو اس لیے میں نے وہ جگہ دی۔ تو واجب بھائیوں بہنوں دیکھیں غنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار۔ اب آقا کی محبت بھی دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم
قدر رضی اللہ عنہ سے پیار فرماتے، محبت رکھتے، ایک جنازے کا اعلان ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ پڑھانا، صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں سے پھر واپس لوٹ آئے، جنازہ نہیں پڑھانا۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیا بات ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شخص جو ہے عثمان لگتا تھا رضی اللہ عنہ، ایسے کا جنازہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھائیں تو آج کے دور میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، رکھتے ہیں، وہ بھی اپنا انجام کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سے محبت ہے۔ اور حضرت عثمان آپ کا جو یوم شہادت سے پہلے کے ایام ہیں، اب دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ پر 40 کر دیا گیا، شدید تکلیفیں پہنچائی گئیں، اذیتیں دی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن و حسین کو، دونوں شہزادے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ کوئی بھی شخص آپ تک نہ پہنچنے پائے، کہ راستے سے کوئی بھی ادھر سے ادھر نہ پہنچنے پائے۔ اور ایسا ہی ہوا، دونوں تلواریں لے کر، اور کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ سامنے سے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر وار کر سکے۔ پیچھے کی دیواریں کود کر اندر آئے، اور ان میں سے ایک شخص وہ ایسا تھا، ملک شام کی سرزمین پر، ملک شام کی سرزمین پر اس شخص کو ایک صحابی حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک زمین پر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، اور زمین پر منہ کے بل گرا ہوا ہے، اور صرف اس کی زبان سے یہی الفاظ جاری ہیں، ہائے افسوس میرا ٹھکانہ جہنم ہے، ہائے افسوس میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر صحابی رسول نے، ابو قلابہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کس بنا پر تو یہ الفاظ کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے شخص، جاننا چاہتا ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کودے اور آپ کو شہید کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ جب میں اندر گیا تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، تو آپ کی زوجہ نے مجھے دھکا دیا اور مجھے ایک طرف کرنا چاہا، مجھے برا بلا کہا، تو میں نے ایک تھپڑ رسید کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے بد دعا دی کہ تیرے دونوں ہاتھ کٹ جائیں، تیری دونوں ٹانگیں کٹ جائیں، تو آنکھوں سے اندھا ہو جائے، اور 4 بد دعائیں دیں، اور فرمایا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہو۔ تو ان 4 بد دعاؤں میں سے 3 کا میں شکار ہو چکا ہوں، میرے دونوں ہاتھ بھی کٹ چکے، دونوں ٹانگیں بھی کٹ چکی، اور دونوں آنکھوں سے بھی اندھا ہو چکا ہوں، آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اب ایک بد دعا جس کا میں انتظار کر رہا ہوں، اور مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ تو دیکھیں کہ ایک بار جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکل گیا، اور وہ ہو گیا اور دیکھا گیا اور تاریخ میں لکھا گیا۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت یقینی تھی، اور یہ کیوں نہ ہوتی
کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ احد پہاڑ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں صحابہ اوپر گئے۔ احد پہاڑ کانپنے لگا، ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ جیسے ہی جھومنے لگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ایڑی مارتے ہوئے پہاڑ کو حکم دیا کہ اے احد رک جا، تو جانتا نہیں تجھ پر ایک صدیق، دو شہید اور ایک نبی موجود ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی، یہ دونوں صحابہ، ان کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ یہ دونوں شہید ہوں گے، تو ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی کا بھی شہید ہونے کا وقت قریب تھا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آئے، عرض کی اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں حکم دیں، یہ صرف 100 کی تعداد میں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ہے، زیادہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہزاروں کا لشکر ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لاکھوں مربع میل، ہزاروں مربع میل دنیا پر حکومت کرنے والے، آپ کے پاس ہزاروں کی فوج موجود ہے۔ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اجازت مانگی، آپ صرف اجازت دیں، ہم ان کو منٹوں میں ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں خون خرابہ ہو، اور وہ بھی میری وجہ سے۔ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی وجہ سے کسی کو خون ریز نہیں دیکھنا چاہتے تھے، خون میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کسی کا قتل نہیں کروانا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پھر آپ رضی اللہ عنہ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور، یا پھر آپ کچھ دن کے لیے خلافت چھوڑ دیں اور کسی اور کو امیر بنا دیں، پھر انشاءاللہ ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ اے عثمان تمہیں ایک قمیض ملے گی اور لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، تم نے نہیں اتارنی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قمیض یہی ہے، ورنہ مجھے اس کرسی سے، اس حکومت سے کوئی غرض نہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی حضور پھر آپ کچھ دن کے لیے یہ شہر چھوڑ دیں، مکہ چلے جائیں، پھر انشاءاللہ ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے علی دیکھیے بالکل سفید ہو چکی ہے، بالکل سفید ہو چکی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ حضور کے شہر سے کہیں دور جاؤں اور وہاں پر میں شہید ہو جاؤں، وفات پا جاؤں، میں آقا کے شہر میں ہی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہوا۔ پھر آخرکار ان لوگوں نے پیچھے سے حملہ کر کے گھر میں گھس کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور یہ دیکھ لیں کہ آج تک اور یہ جو شہید کرنے والے تھے یہ یہودی ہی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کا بھیس بدل کر، مسلمانوں کا روپ دھار کے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر پہلے طرح طرح کی تہمتیں باندھیں اور پھر جو ہے آخرکار آپ کو شہید کر دیا۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیسرے خلیفہ گزرے ہیں، اور آپ کی شرم و حیا اور آپ کی سخاوت کے جو ہیں چرچے ہیں، آج بھی ہر انسان، ہر مسلمان یہ جانتا ہے۔ بہرحال اگر میں اس کو اور بڑھاؤں گا تو یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ میں نے صرف آپ کی شہادت کی چند باتیں آپ کے سامنے
پیش کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت کی چند باتیں میں نے آپ سے شیئر کی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں نے جو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 18 ذی الحج کو کم از کم ہم یہ کر لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یاد میں اپنے گھروں میں، اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو اپنے گھر والے جمع ہو کر مختصر سی محفل سجائیں، اور گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت سنائیں، تاکہ ان کے دلوں میں تمام صحابہ کی اور خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت پیدا ہو، گھر کر جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، ان چاروں خلفائے راشدین کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں بھریں، ان کو راسخ کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان کو پتہ ہو کہ ہمارے دین اسلام کی خاطر ان صحابہ نے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے کس طرح سے قربانیاں دیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کریں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایصال ثواب کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔